السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ حق تھا خاص منشا یہ معراج سے، آپ کی ذات ہر شے سے بالا رہے۔ حق تھا خاص منشا یہ معراج سے، آپ کی ذات ہر شے سے بالا رہے۔ یہ بلندی ملی آپ کو اس لیے، یہ بلندی ملی آپ کو اس لیے، عرش والے بھی شان بشر دیکھ لے۔ مکرم سامعین، محترم سامعین اکرام اور معزز اساتذہ اکرام، آج کی اس پرنور مجلس میں آپ حضرات کے روبرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، معراج اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ معراج معجزہ آقا انعامدار ہے۔ ایک لفظ اسرا ہے، ایک لفظ معراج ہے۔ مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کو قرآن کی اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں اسرا کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے وراء الوراء سدرۃ المنتہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسرا کا منکر کافر ہے، معراج کا منکر گمراہ ہے۔ اسرا بھی برحق ہے، معراج بھی برحق ہے۔ معراج کیوں ہوئی؟ صرف خلاصہ پیش کرنا ہے۔ اللہ کا منشا یہ تھا کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جتنا اس زمین اور دھرتی سے عرش و کرسی اور آسمان اونچا ہے، اتنا ان زمین والوں سے میرے محبوب کی شان اونچی ہے۔ معراج کیوں ہوئی؟ مقصد یہ تھا جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے وہ اسے ایک رات میں دکھائی جائے۔ معراج کیوں ہوئی؟ بتایا گیا جہاں تک میری ربوبیت ہے کملی والے وہاں تک تیری نبوت ہے۔ معراج کیوں ہوئی؟ زلیخا نے عورتوں کو جمع کیا کہ دیکھو میرا یوسف یہ ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کے انبیاء اور فرشتوں کو جمع کیا کہ دیکھو میرا محبوب یہ ہے۔ معراج کیوں ہوئی؟ معراج اس لیے ہوئی کہ عرش و کرسی، لوح و قلم اور تمام آسمان سب مخلوق ہے۔ جو سب سے اونچا جا رہا ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ معراج کیسے ہوئی؟ معراج یوں ہوئی، سب کو حضرت جبرائیل کے واسطے سے عطیات ملے۔ آج حضرت جبرائیل کو بھی کھڑے رہنے دیا، واسطے کو ختم کر دیا۔ فرمایا جو کچھ نبوت کے لائق تھا بلا واسطہ آج اپنے محبوب کو دے دیا۔ معراج کیوں ہوئی؟ بتایا گیا کہ مجھے کوئی بھی نہ دیکھ سکا، نہ دکھاؤں تو کوئی نبی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مجھے دیکھ سکتا ہے تو آمینہ کا لال دیکھ سکتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور یہاں آ گئے، حضور ہمارے
ہمارے بلانے پر آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ عقیدہ نہ رکھو، اگر میں نہ بلاؤں تو 53 سال تک میرے محبوب کو مکہ میں رکھوں، 53 سال تک مکہ سے مدینہ تک جانے نہ دوں، اگر میرا ارادہ اور منشا ہو جائے تو کنڈی ہل رہی ہے، پانی جل رہا ہے، ابھی رات پوری ختم نہیں ہوئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 7 طبق کی سیر کر کر واپس بھی پہنچ جاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے بلانے پر آتے ہیں، وہ نبی کے گستاخ ہے۔ اللہ کے بلانے کا کیسا انداز ہے، پہلے خدا نے سواری کا انتظام کیا، 70,000 فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبرائیل کو آپ کی قدموں میں بھیجا، جنت سواری گئی، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، قبر کا عذاب اٹھا لیا گیا، حوروں کو تعینات کیا گیا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو آپ کے استقبال کے لیے بلایا گیا، پوری امت کے نامہ اعمال سامنے رکھے گئے، جنت و جہنم کے مناظر دکھانے کا بندوبست کیا گیا، یہ سارا کام رات کے ایک مختصر حصے میں کیا گیا، پھر رات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات کی تجلی ہونے لگی۔ نبی کو انسان نہیں بلا سکتا، نبی کو صرف رحمان بلا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں معراج اس لیے کروا رہا ہوں، کوئی کسی بستی کا امام ہے، کوئی کسی شہر کا امام ہے، میرا محبوب اماموں کا بھی امام ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی آخر میں نہ آئے، حضرت علی آخر میں آئیں گے تو ان کی شان کم ہو جائے گی۔ حق سے آنکھیں بند کرنے والوں دیکھو، میرے نبی آئے تو سب کے بعد ہے، کھڑے سب کے آگے ہے، محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے، حضرت علی خاتم الخلفاء ہے۔ معراج کی رات آقا نے امامت کرا کر بتایا، حضرت جبرائیل نے کہا تقدم یا محمد، تشریف لائیے، قدم آگے بڑھائیے، آئیے قرآن سنائیے، نماز پڑھائیے۔ معلوم ہوا جسے حضرت جبرائیل کھڑا کرے کوئی نبی بھی انہیں پیچھے نہیں ہٹا سکتا، جسے حضرت محمد مصطفیٰ کھڑا کرے حضرت علی بھی انہیں پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ معزز سامعین اکرام، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے فرزند تھے، آگے گئے تو فرشتے تھے، اوپر گئے تو کچھ اور تھے۔ دلائل میں نہ قرآن ہے نہ احادیث ہے، یہ سب غلط واہیات خیالات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں پہنچے تو فاوحی الی عبدہ، واپس آئے تو قیامت تک اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے سبحان سے ابتدا کی، یہ کہو گے کہ رات ہی رات میں گئے واپس بھی آ گئے، کہو سبحان، مشکل ہو گئی آسان۔ سبحان خدا کی صفت ہے، سبحان سے آغاز کیا تاکہ لوگ خدا رسول کو ایک نہ بنا دے۔ وہ پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، براق پر سوار ہونے سے پاک ہے، رکوع سجدے جیسی عبادات سے پاک ہے، وہ در در پر جانے اور مانگنے سے پاک ہے۔ فرمایا لے جانے والا سبحان ہے، جانے والا نبی آخر الزمان ہے، گواہی دینے والا قرآن ہے، اسی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ نبی عیب اور گناہوں سے پاک ہے، حضرت جبرائیل غلطی اور بھولنے سے پاک ہے، قیامت تک قرآن تحریف اور تمدد سے پاک ہے۔ عربی کی اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں سبحان وہاں کہا جاتا ہے جہاں اچھی آواز ہو، اچھی صورت ہو، اچھی رنگت ہو، اچھا لہجہ ہو، اچھا طریقہ ہو تو انسان دیکھتے ہی بے اختیار کہتا ہے سبحان اللہ۔ سنیے پھر میں آپ کو معراج بتاؤں۔ معراج عروج سے ہے، معراج عروج سے ہے، تقریباً 31 صحابہ سے واقعی معراج کی روایت بیان کی جاتی ہے۔ تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ وہاں حضرت جبرائیل
جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کو لے کر مقام حتیم گئے. وہاں انہوں نے حضور کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو زمزم سے دھویا. پھر ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ سب حضور کے سینہ مبارک میں ڈال دیا گیا. پھر براق کو حاضر کیا گیا جو ایک سفید رنگ کا جانور تھا، طول و عرض میں کھدے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا. اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ منتہائے نگاہ پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا. حضور اس پر سوار ہو کر مسجد اقصی تشریف لائے. تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور کے ابتدا میں نماز ادا کی. نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 پیالے لے کر آئے. ان میں سے ایک دودھ کا تھا، دوسرا شراب کا تھا. حضور نے دودھ کا پیالہ لے لیا. یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اخترت الفطرت، آپ نے فطرت سلیمہ کو اختیار کیا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے کر آسمان کی طرف چلے. جب پہلے آسمان پر پہنچے وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا اور خیر کی مبارکباد پیش کی. اس کے بعد دوسرے آسمان پر پہنچے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں آسمان پر پہنچے. ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی رہی. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ، حضرت ادریس، حضرت ہارون، تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی. ہر نبی نے آپ کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا اور آنے پر مبارکباد پیش کی. ساتویں آسمان کے بعد جب سدرۃ المنتہا کے اوپر حضرت جبرائیل کی پرواز ختم ہوئی، جہاں نور و بشر کا مسئلہ حل ہو گیا، جہاں سید الملائکہ حضرت جبرائیل کی پرواز کی انتہا ہے، نوریوں کے سردار کی انتہا ہے، وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے درجات کی ابتدا ہے، سید البشر کی ابتدا ہے. جس کو نور کہتے ہیں وہ اپنے پر مل رہا ہے. 70 نوری حضور کے قدموں میں کھڑے ہیں. براق نوری، زین نوری، نور تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہے. جس کو چاند کہتے ہیں وہ ٹکڑے ہو چکا، جس کو سورج کہتے ہیں چوتھے آسمان پر کھڑا ہے، جس کو حضرت جبرائیل کہتے ہیں ان کے پرواز کی انتہا ہے، نوریوں کے سردار کی انتہا ہے. وہاں سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا ہے. برادران اسلام، واقعی معراج سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر خدا کے بعد اگر کسی کی شان بلند ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے. دنیا اپنی تحقیقات کے انتہا کو پہنچ جائے اور آسمانی مخلوق اپنی کوششوں کے انتہا کو پہنچ جائے، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نبی کی ہر شان پر ایمان نصیب فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے زندگی میں لانے والا بنائے. انہی چند کلمات پر میں اپنے تقریر کا اختتام کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ. قدم فرش سے عرش پر لے گیا، قدم فرش سے عرش پر لے گیا، فرشتوں سے بازی بشر لے گیا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.